قالا تو فرمایا ومن شورط لہ الخیار، اور جسے خیار شرط ہے، کیونکہ من کہہ دیا یہ ہے نہیں، تو مشتری مان لیجئے، کیا وہ مشتری جس کے لیے خیار شرط ہے فَلَهُ أَن يَفْسَخَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ، تو اس کے لیے جائز ہے یا اسے اختیار ہے کہ وہ مدت خیار میں فسخ کرے، وَلَهُ أَن يُجِيزَ، اور اس کے لیے یہ بھی جائز ہے، اختیار ہے کہ وہ اسے جائز قرار دے، بیع کو تام قرار دے، لیکن مدت خیار کے اندر میں۔ فَإِنْ أَجَازَا، تو اگر وہ بیع کو جائز قرار دے رہا ہے بغیر حضرت صاحبہ، اپنے صاحب کے غیر موجودگی میں، تو جائز ہے، تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے، ٹھیک ہے، ایک مسئلہ ہو گیا۔ لیکن اگر وہ فسخ کر رہا مدت خیار میں، کہا وَإِنْ فَسَخَ لَمْ يُجِزْ، یا لم یا جز دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر وہ فسخ کر رہا بیع کو تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ کیا جائز نہیں ہے؟ کہا إِلَّا أَن يَكُونَ الْآخِرُ حَاضِرًا، مگر یہ کہ اگلا بندہ کیا ہو؟ حاضر ہے نہیں۔ کس کے نزدیک ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک، کہ بیع اگر کام کر رہا ہے تو اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر بیع کو فسخ کر رہا ہے تو مدت خیار کے اندر ہی اسے بتانے کی ضرورت ہے، چونکہ حاضر سے مراد یہاں پر علم ہے، نیچے لکھ دیا بین السطور میں ہے علماً، ٹھیک ہے، یعنی جانکاری دینا۔ اب مثال کے طور پر جو ہے حضرت توصیف یہ بائع ہیں، اور حضرت ثاقب جو ہیں وہ کیا ہیں؟ مشتری ہیں۔ 3 دن کا خیار تھا، اب انہوں نے کہہ دیا جی صاحب اپنے گھر والوں سے، آپ سے نہیں کہا، اپنے گھر والوں سے کہہ دیا کہ اس بیع کو ہم نے تام کر دیا، تو تام کر دینے سے ان کا کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہے، نقصان تو نہیں ہے، فائدہ ہے، تو اس لیے یہ جائز ہے۔ لیکن اگر فسخ کر رہے ہیں تو پھر ان کا تو نقصان ہے اگلے کا، تو بتانا پڑے گا، تاکہ مثال کے طور پر اسے بیچنا ہے سامان، اور جب بیچنا ہے تو پھر اگر آپ بتا دیں گے تو پھر اگلے بندے کو ڈھونڈیں گے، تو یہ جا کے بتانا ضروری نہیں ہے، فون پہ کر دیا جی حضرت توصیف ہم نے کینسل کر دیا ہے نہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اور امام محمد کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف یجوز، اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اسے علم دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے خبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح سے بیع تام کرنے کے لیے خبر کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح فسخ کرنے کی میں بھی خبر کی ضرورت نہیں ہے۔ وَهُوَ قول الشافعی، اور جو قول امام ابو یوسف کا ہے یہی قول کس کا ہے؟ امام شافعی کا۔ وَالشَّرْطُ هُوَ الْعِلْمُ، اور ہم نے کہا نا کہ حاضر سے مراد کیا ہے؟ علم ہے، تو کہا کہ شرط یہاں علم ہے، کہ فسخ کا علم دے دے، ٹھیک ہے، اب کسی طریقے سے بھی دے، فون کے ذریعے ہو، قاصد کے ذریعے ہو، یا پھر خط کے ذریعے ہو۔ وَإِنَّمَا كَنَا بِالْحَضْرَةِ عَنْهُ، اور مصنف نے حضرت بول کر ہے نہیں، اس سے علم سے کیا کیا ہے؟ کنایہ کیا ہے، اور کنا کا معنی اگر آپ برا لیں جو نیچے لکھا ہے بین سطور میں، تو آپ کہیں کہ گویا کہ مصنف نے حضرت بول کر کے ہے نہیں علم سے تعبیر کر دیا ہے۔ اچھا جی، اب دلائل ہیں سب کے، تو لہو سے مراد جو ہے امام ابو یوسف، کہ امام ابو یوسف کا جو قول ہے وہی قول امام شافعی کا ہے، تو امام ابو یوسف کی جو دلیل ہوگی وہی امام شافعی کی دلیل ہوگی۔ لہو انہ مسلط علی الفسخ من جہت صاحبہ، اچھا جی یہ کہہ رہے ہیں دیکھو جی حضرت توصیف بائع ہیں، حضرت ثاقب کیا ہیں؟ مشتری ہیں، اور مشتری نے کہا کہ صاحب مجھے 3 دن کا اختیار چاہیے، تو صاحب نے کہہ دیا جی ٹھیک ہے۔ بھائی اختیار پر قدرت کس نے دیا ہے؟ بائع نے دیا ہے، تو گویا بائع پہلے سے راضی ہے کہ ٹھیک ہے 3 دن کے اندر لے گا تو لے گا، نہیں تو کوئی بات نہیں، کوئی نقصان والا معاملہ نہیں ہے، چونکہ اختیار کس نے دیا؟ قدرت کس نے دی؟ بائع نے دی ہے، بات سمجھ، اسی کو دلیل بنا رہے ہیں۔
کہا اس لیے امام یوسف کی دلیل یہ ہے کہ اس نے فسخ پر وہ فسخ پر مسلط ہوا من جہت صاحب ہی، اپنے صاحب کی جہت سے، فلا یتوقف علی علمہ، تو اس کے علم پر موقوف نہیں کیا جائے گا فسخ کو، کل اجازہ، تو کہا یہ اجازت کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ اجازت کی طرح ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ توصیف بابو آج میری دوا ختم ہے، اب بات صحیح ہے، آپ جائیے اور دوا لے کر آئیے۔ اب یہ گئے، میرا معزون ہے، یہ اجازت ہے، یہ گئے تو کہا کہ صاحب یہ دوا کتنے کی ہے؟ تو ہے تو 100 کی دوا، یہ کئی بار لا بھی چکے ہیں، 100 کی دوا ہے مثال کے طور پر۔ اب وہ کہہ رہا نہیں 150 کی ہے، دوا نہیں لوں۔ پھر دوسری دکان میں گئے، کہا کتنے کی ہے؟ کہا 150 کی، نہیں لوں گا۔ پھر تیسرے میں گئے تو وہاں 125 کی مل گئی، کہا چلو 2 کی بنسبت یہ تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہے، لے کے آ گئے۔ اب مثال کے طور پر میں کہوں کہ آپ نے پہلے دکان سے سامان کیوں نہیں لیا ہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں حضرت آپ نے تو مجھے اجازت دی ہے، اب میں کہیں سے بھی لوں؟ نہیں تم نے مجھے خبر کیوں نہیں کیا؟ یہ غلط ہے۔ کہا یہ اجازت کی طرح ہے کہ جس بندے کو بیع و شراء کی اجازت دے دی جائے تو کیا وہ بار بار پوچھے گا؟ نہیں، بار بار کیوں پوچھے گا وہ، ہے نہیں؟ تو کہا اسی طرح جب جو ہے مشتری کو خیار شرط ہے، اور یہ خیار شرط جو ہے کس کی طرف سے ہے؟ بائع کی طرف سے ہے، تو گویا وہ راضی ہے اور اس نے اجازت دی ہے کہ تم اس بیع کو تام بھی کر سکتے ہو اور اس بیع کو فسخ بھی کر سکتے ہو، اور جو معزون ہوتا ہے اسے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وَلِهَذَا لَا يَشْتَرَطُ رَضَاهُ یا رَضَاهُ، کہا اسی وجہ سے بائع کی رضا کی شرط نہیں لگائی گئی ہے۔ اگر بائع کی رضا کی شرط لگا دے تو خیال شرط ملے گی؟ بالکل نہیں، خیال شرط ہوگا ہی نہیں۔ وَصَارَ كَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ، تو یہ تو وکیل بالبیع کی طرح ہوا ہے نہیں، جیسے میں نے وکیل بنایا تھا تو یہ دلیل کس کی ہے؟ امام ابو یوسف کی، ساتھ میں امام شافعی کی۔ وَلَهُمَا، اب یہاں دلیل ہے طرفین کی، یعنی امام اعظم اور امام محمد۔ أَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي حَقِّ الْغَيْرِ، کہا کہ یہ تو غیر کے حق میں تصرف ہے۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ جیسے مثال کے طور پر یہ مشتری نے جو سامان خریدا تھا بائع سے، اور اس نے کیا لے لیا تھا؟ اختیار لے لیا تھا۔ اب بائع یہ سوچ رہا تھا کہ یہ 3 دن کے اندر میں بیع اگر نافذ کر دے گا تو مجھے اور کہیں تتبع تلاش کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور پھر اس نے ثمن کو خرچ بھی کر دیا، کیا کر دیا؟ اور اگر خیار کس کو؟ بائع کو ہو تو مشتری بھائی قربانی کے لیے لایا تھا جانور، اب 3 دن کے اندر قربانی ہے، اس نے کیا کر دیا؟ ذبح کر دیا، تو ایک دوسرے کے حق میں کیا ہو گیا؟ تصرف کرنا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بائع بیچارہ سوچ رہا ہے کہ میرا مال بک گیا، اور مشتری سوچ رہا ہے کہ میں مال خرید چکا ہوں، یا بائع سوچ رہا ہے کہ اب مجھے اور تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 3 دن کے اندر اس نے خبر نہیں دی، 3 دن کے اندر خبر، 5ویں دن آیا اور کہا کہ حضرات میں تو بیع فسخ کر چکا تھا، اور میں اس سمن کا مار مرغا مسلم بنا کے سب کو کھایا کھلایا اور سمن بھی ختم۔ یا پھر اگر مشتری ہے تو بیچارہ اس نے کیا کیا؟ بکری کو ذبح کر دیا، بکرا کو ذبح کر دیا اور ولیمہ کر دیا، عقیقہ کر دیا بچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 3 دن گزر گئے صاحب، کوئی خبر نہیں ہے، 3 دن گزر گئے تو وہ سوچا کہ اب 3 دن جب گزر گئے تو پھر معاملہ تو ختم ہو گیا، لیکن وہ 5ویں دن آ رہا، کہنا میں نے تیسرے دن ہی کیا کر دیا تھا؟ چونکہ علم دینا، بتانا، خبر دینا ضروری نہیں ہے نا،
امام ابو یوسف کے نزدیک اور امام شافعی کے نزدیک، تو کہا اگر ایسا ہو جائے تو غیر کے حق میں تصرف کرنا لازم آئے گا، هو الحق بالرفع، اور وہی هو العقد بالرفع، اور وہی عقد ہے رفع کے ذریعے، ولا یعری عن المضر، تو پھر جو ہے ضرر سے خالی نہیں ہوگا، کیوں؟ لأنہ عصاہ، یہ عصا قاروبا وغیرہ ہے نا وہ ہے، لأنہ عصاہ یعتمد تمام البیع بیع سابق، اس لیے کہ وہ عنقریب اعتماد کر بیٹھا ہو کہ وہ بیع سابق جو ہے تام ہو گئی ہے، فیتصرف فیہ، تو اس میں وہ تصرف کرے گا، فیلزم غرامۃ القیمہ بالہلاک، تو ہلاک کے ذریعے اسے کیا دینا پڑے گا؟ قیمت کا توان دینا پڑے گا، اس کو لازم ہو جائے گا، ہے نہیں؟ تو یہ تو زبردستی لازم کرنا ہوا نا، زبردستی نہیں، ایک تو ثمن ہے جو میں پہلے سمجھا چکا ہوں، ایک قیمت ہے، تو ثمن میں تو آگے پیچھے ہوتا ہے نا، لیکن قیمت تو جو بازار ریٹ ہے، اب اس کو دینا کون سا پڑے گا؟ قیمت دینا پڑے گا، تو پھر جو 2000 1000 کا فائدہ ہو رہا تھا اس میں بھی نقصان ہوگا، نہیں سمجھے؟ فیما اذا کان الخیار للبائع، کہا یہ ساری صورتیں اس میں ہے جب کہ بائع کے لیے اختیار ہو، او لا یطلب لسلعته مشتریا، یا پھر یہ کہ وہ بائع مشتری سے اپنا سامان طلب نہ کرے، فیما اذا کان الخیار للمشتری، اس صورت میں جب کہ مشتری کے لیے خیار ہو نہیں، یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب آپ 3 دن کے اندر بتائیں گے نہیں تو پھر اگر بائع کو اختیار ہو تو بیچارے وہ تو مشتری تو سوچ رہا ہے کیا کہ میرا معاملہ فنش ہے، ٹھیک ہے، میں جو خرید لیا ہوں اب اسے کیا کروں گا؟ مثال کے طور پر ذبح کروں گا، دعوت کروں گا، ہے نہیں، اور اس سے خبر ہی نہیں ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ اس نے فسخ کر دیا ہے، تو 3 دن کے اندر اب چوتھے دن آیا تو پھر کیا کرے گا؟ بیچاروں کو تاوان دینا پڑے گا، تاوان قیمت کے ذریعے دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یا اگر اختیار مشتری کو ہو اور بائع بیچاروں کو کیا کیا؟ نہیں بتایا، اور 3 دن کے 5 دن کے بعد جا رہا بتانے کے لیے، اور اس کا کام 3 دن کے اندر کا تھا، تو پھر مشکل میں وہ پڑ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہذا کہا یہ دونوں طرف سے کیا ہے؟ ضرر ہے، ہذا نوع ضررین، کہا یہ بھی ضرر کی ایک قسم ہے، فیتوقف علی علمہ، تو پھر اس کے علم پر یہ ساری باتیں موقوف ہو جائیں گی، یعنی فسخ بیع اس کے علم پر موقوف ہو جائے گا۔ وصار کالعزل الوکیل، تو یہ تو گویا اب جو معاملہ ہوگا یہ ایسے ہوگا جیسے کہ وکیل کو کیا کیا؟ معزول کر دیا، بیچارہ سامان خرید کے لایا اور کر دیا کہ تم کو میں معزول کرتا ہوں، کہا ہی بات مجھ کو آپ معزول کر دیا، یہ سامان جو خرید کے لایا، تو کہا تم جانو تیرا کام جانے، تم جانو، تو گویا کہ جس طرح وکیل بیچارے کو ضرر میں ڈال دینا ہے، نقصان میں ڈال دینا ہے، ویسے ہی بائع ہو یا مشتری ہو اس کو کیا کرنا ہے؟ ضرر میں ڈال دینا ہے۔ بخلاف الاجازہ، انہوں نے چونکہ قیاس کیا تھا، جزیہ پیش کیا تھا اجازت والی، کیا اجازت والی، تو کہا بخلاف الاجازہ، اجازت کے خلاف، کیوں؟ لأنہ لا الزام فی ہے، جب اجازت دے دیا ہے تو اب اس میں کوئی اعتراض کا حق اسے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، معزول میں کوئی اعتراض کا حق نہیں ہوتا ہے، اور وکالت میں کیا ہے کہ اگر معزول کر دیا ہے تو ضرر ضرور ہوتا ہے لیکن اس پہ کوئی الزام نہیں ہے۔ ولا تقول، اب ایک اعتراض، ولا تقول انہ مسلط، اب آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ صاحب جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بائع مشتری کو اختیار ہے تو گویا بائع کی طرف سے مسلط ہے نہیں، تو یہاں پر بھی جو اجازت ہے اس اجازت میں بھی جو تسلط ملا، اسے قدرت ملی ہے، وہ وکیل کی طرف سے، موکل کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ ہاں، یعنی آقا کی طرف سے کہہ لیجیے، آقا کی طرف سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر بھی کہنا چاہیے تھا کہ یہاں پر بھی کوئی ضرر نہیں ہے، کہا نہیں، انہ لا تقول، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ انہ مسلط، کہ وہ یہاں پر بھی کیا ہے؟ مسلط ہے، وکیف یقال، اور کیسے کہہ سکتے ہیں ایسا؟ وصاحبہ لا یملک الفسخ، جبکہ اس کا صاحب فسخ کا مالک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر خیار شرط آپ کو ہے تو آپ کو فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہے، بائع کو اختیار نہیں ہے اگر مشتری کو ہے، اور مشتری کو ہے تو بائع کو فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ اقالہ الگ چیز ہے، بائع کو اٹھا دینا کسی وجہ سے وہ الگ چیز ہے، لیکن خیار شرط کی مدت میں بائع اسے رد نہیں کر سکتا اگر مشتری کو اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ ولا تسلیط فی غیر ما یملک المسلط، کہا کہ اس کے غیر میں کوئی قدرت نہیں ہے جس کا مسلط مالک ہوتا ہے، ایک ہے مسلط، ایک ہے مسلط، مسلط جو قدرت دیتا ہے،
اور مسلط جو جسے قدرت ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو بائع مشتری میں فرق ہو جائے گا، سمجھیے. تو یہ ایک طرح سے بائع اور مشتری، جس کو بھی اختیار ہوگا وہ مسلط ہو جائے گا، اور جس کو بھی اختیار نہیں ہوگا مسلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. اچھا جی. وَلَوْ كَانَ فَسْخُ فِي حَالَةِ غَيْبَةِ صَاحِبِهِ، اگرچہ وہ فسخ کیا ہو اپنے صاحب کی غیر موجودگی کی حالت میں، وَبَلَغَهُ فِي الْمُدَّةِ، اور وہ خبر اس کی مدت میں پہنچا دیا، تم الفسخ، تو فسخ جو یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ غائب سے مراد یہ ہے کہ اسے علم ہو، جسم سے حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، کسی طرح بھی اسے خبر ہو جائے، لیکن 3 دن کے اندر، کس کے اندر؟ 3 دن کے اندر. اگر مشتری کو اختیار ہے تو 3 دن کے اندر وہ کسی ذریعے سے بھی آپ اسے کیا ہے بائع کو خبر پہنچوا دیں، 3 دن کے اندر، ٹھیک ہے نا. اور اگر 3 دن سے زیادہ ہو جائے یا اسے خبر نہیں پہنچے تو اب کیا ہے کہ تاوان دینا پڑ جائے گا. کیا دینا پڑے گا؟ یا سامان موجود ہے تو بائع نافذ، اب نہیں تو تکرار ہوتی ہے، بحث و مباحثہ ہوتا ہے، جھگڑا لڑائی ہوتی ہے، نہیں سمجھے. اچھا جی. تو اگر اپنے صاحب کی غیر موجودگی کی حالت میں فسخ کیا ہے تو پھر اس تک خبر کو پہنچانا مدت میں کیا ہے ضروری ہے، تم وہ فسخ جو ہے تام ہو جائے گا، ٹھیک ہے. لحصول العلم به، اس فسخ کا علم حاصل ہو جانے کی وجہ سے. ولو بلغه بعد المدة، اور اگر اس نے خبر پہنچا دی ہے مدت کے بعد، ثم تم العقد، تو پھر تب بھی عقد کیا ہے تام ہو جائے گی، بے تام ہو جائے گی، بے مزل مدت کے گزر جانے کی وجہ سے، قبل الفسخ، فسخ سے پہلے، ٹھیک ہے نا.